ایک طرف آپ لفظ اللہ کو رکھیں اور دوسری طرف لفظ محمد کو رکھیں. لفظ اللہ میں دیکھیں تو 4 حروف, لفظ محمد میں دیکھیں تو 4 حروف, لفظ اللہ میں دیکھیں تو شک, لفظ محمد میں دیکھیں تو شک, لفظ اللہ میں دیکھیں تو 2 لام, لفظ محمد میں دیکھیں تو 2 میم. اور پھر آپ دیکھیے جب لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں, لفظ محمد میں کوئی نقطہ نہیں, جب لفظ اللہ بولے تو دونوں ہونٹ الگ ہو جائے, جب لفظ محمد بولے دونوں ہونٹ مل جائے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ لفظ اللہ میں دونوں ہونٹوں کے درمیان فاصلہ اس بات کی علامت ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان فاصلہ ہے. تم بھی فاصلہ رکھنا, خالق و مخلوق کو ایک مت سمجھنا. جب آقا کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو دونوں ہونٹ مل گئے. بتانا یہ چاہتے ہیں آقا اس دنیا میں تشریف لائے, آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہی تھا. آقا اس ڈوبی ہوئی گمراہ انسانیت کو اللہ سے ملانا چاہتے ہیں. اور پھر لفظ اللہ میں 4 حروف, تھوڑا سا میرا ساتھ دیں. لفظ اللہ میں کتنے حروف, لفظ محمد میں کتنے حروف, کلمہ میں کتنے حروف, نماز میں کتنے حروف, روزہ میں کتنے حروف, زکوٰۃ میں کتنے حروف, اونچی بات سے عمرہ میں کتنے حروف, اللہ کے مقرب فرشتے کتنے, آسمانی کتابیں کتنی, عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے, جنت میں نہریں کتنی, مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار, دودھ شراب شہد پانی کی نہریں کتنی, جنت میں دریا کتنے, زنجبیل سلسبیل رحیق تسنیم, جنت میں سرائیں کتنی, دار الحیوان, دار السلام, دار الخلد, دار المقام. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ افضل گروہ کتنے, انبیاء صدیقین شہداء, افضل گروہ کتنے. اور پھر آپ دیکھیے اس دنیا میں جو سلسلے مسلمانوں کے وہ کتنے, قادریہ, نقشبندیہ, چشتیہ, سہروردیہ. اور پھر آپ دیکھیے اس بات کے اوپر سبحان اللہ ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے.